بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ میرا آج کا خاص موضوع محرم الحرام کے حوالے سے ہے، خاص طور پر 9 اور 10 محرم الحرام خاص عبادات، فضیلت، برکات کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو۔ جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ اکرام سے عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہلے 10ویں اور آخری دن محرم کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 30 شہر بناتا ہے، اور ہر شہر میں 30 محل ہوتے ہیں، اور ہر محل میں 30 صفحے ہوتے ہیں، اور ہر صفحے میں درخت، نہریں، تخت، دسترخوان، حوریں، غلام اور لڑکے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری محترم ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اور اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ کہا ہے، اور فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ ایک سالر کی عبادت سے زائد ہے۔ مزید اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، محرم کے مہینے میں شب جمعہ میں عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پا لی، اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کے روزے، ذوالحجہ کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینے میں 3 روزے، اور 2 رکھتے ہیں فجر کی فرض سے پہلے۔ محرم کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے روزے کے کسی روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا، اور سوائے رمضان المبارک کے کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے 3 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور بعد عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اسے 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور 10,000 شہیدوں کا، اور جو کوئی عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض 1 درجہ بلند کرتے ہیں، اور جو شخص عاشورہ کی شام کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کروایا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ یوم عاشورہ کے دن گناہوں سے توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ 10 محرم الحرام کو توبہ کریں، اور جب یوم عاشورہ کا ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اور جو کوئی عاشورہ کے روز کسی مریض کی عیادت کرتا ہے گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیماریوں کی عیادت کی۔ اب ہم آتے ہیں شب عاشورہ کے نوافل کی طرف۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اور ایک اور خاص عمل، جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص، تو رب العزت اس کے 50 برس کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے لیے 1000 محل تیار کر دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو کسی بھی وقت باوضو حالت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ حصول معرفت اور مغفرت گناہ کے لیے بہت ہی افضل عمل ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے، آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک اہل بیت کے صدقے تمام انسانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو صحت اور خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔